بھکر کا واحد ایک پولنگ اسٹیشن ایسا ہے جنرل الیکشن کا جس میں مخالف کا ایک مخالف کو ووٹ نہیں پڑا، ایک ووٹ ضائع نہیں ہوا، کوئی بندہ بیمار نہیں تھا، کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں تھا۔ ادریس بھائی وہ سلیکٹی میں کہتے ہیں کہ میں حاجی سند تو ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی بھرپور الیکشن کمپین ہو 93 میں اور بڑا اپ سیٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں اپ سیٹ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ اپنوں کے اندر وفاداری اور سچائی نہیں ہے کمپین کرنے کی۔ چلو پھر بھی نعمانی گروپ کے تو ہو گیا نا، پیپل پارٹی نے اعلان تو کیا ہے، چلو چلیں جی تسلیم کر لیتے یہ تو آپ اچھا پھر تھل جو ہے حسن والا ہے وہاں سے چھینا برادری کے بڑے بڑے نام ہیں، جو ہے نا غلام حیدر چھینا ہے، عاشق چھینا ہے، عنایت اللہ ہے، ملک غلام عباس چھینا ہے، چھینا برادری یہ جو نوانی گروپ کو چھوڑ کے گئی ہے۔ ملک صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک عام کارکن نوانی گروپ کی الیکشن کمپین کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے نوانی گروپ کا، جبکہ مد مقابل جو روایتی حریف ہیں ادھر سے یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی سستیاں ضرور رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا رہا، اور پھر عامر شانی بھی چلے گئے، اسی طرح غضنفر چھینا کا بھی کوئی خاص کریکٹر نہیں ہے۔ اقتدار کا فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے یہ اب دیکھیں ہمارے پاس ابھی اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی، نوانیوں کی طرف زیادہ رجحان ہے، ڈھانڈلا کی طرف ذرا کم ہے یہ دھڑے شامل ہونے کا، اگر کوئی شامل ہو رہا ہوگا تو ان کی بہت قرابت کی وجہ سے ہو رہا۔ کمپرومائز کے کوئی چانسز ہیں کوئی دستبرداری کے؟ نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چناوڑ اسلم چناوڑ چھوڑ گیا، ڈھانڈلا گروپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ تو پی ٹی آئی کے جالے تھے مگر ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ بھی رہے ہیں وہ، شانی ڈھانڈلا گروپ کے 2018 کے الیکشن میں وہ ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ تھے۔ ملک صاحب ووٹ اعتماد کو ہوتا ہے، زبردستی آپ کسی کو نہیں لے سکتے، زبردستی نہیں لے سکتے۔ دیکھیں یہ لاجک میں نہیں مانتا یہ پرفیکٹ لاجک ہے۔ دیکھیں جی میرا ذہن اگر تسلیم کرے گا تو میں ووٹ دوں گا، ادروائز میں ووٹ نہیں دوں گا۔ خفیہ رائٹ ہے، یہ پولنگ بوتھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے سردار وڈیرے اپنے اپنے حلقوں میں، ان کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایک بندے پہ نظر رکھ کے جناب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ کے کش بھی لگا رہتے ہیں، ووٹر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے ان دونوں گروپوں میں اوپر نیچے آ جائے، یہ بھی کچھ نہیں کہا، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا ریلا ایسا چلے الیکشن کو بھاگ کے لے جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس عمران رانا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بھکر نیٹ ورک۔ ناظرین ہمارے پروگرام آپ تک پہنچتے رہتے ہیں، ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارا چینل فیس بک پر اپنا بھکر نیٹ ورک فالو اور لائک کرنا نہ بھولیے، جبکہ یوٹیوب پر اپنا بھکر نیٹ ورک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی محبتوں کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں، بے حد پروگرام پسند کیے جاتے ہیں ہمارے، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ضمنی الیکشن پی پی 93، 3 بڑے سیاسی دھڑے میدان میں ہیں۔ نعمانی گروپ روایتی حریف ڈھانڈلا گروپ کی الیکشن کمپین جاری ہے، جبکہ تیسرا بڑا دھڑا پی ٹی آئی آج سے باقاعدہ چک نمبر 50 ٹی ڈی اے سے الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ تینوں دھڑوں کی الیکشن کمپین کی صورتحال پر پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار طارق حمید ملک صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب اپنا بکر کو ٹائم دینے کا۔ ملک صاحب آج تک کے تمام امیدواروں کے الیکشن کمپین کی کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر؟ بہت شکریہ ادریس بھائی۔ دیکھیں اس ٹائم تو کمپین میں اگر میں دیکھوں تو 2 امیدوار جو فیلڈ میں موجود ہیں، اس میں ڈاکٹر افضل صاحب ہیں اور دوسرا سعید اکبر نعمانی صاحب ہیں۔ سکندر احمد خان کی کمپین کا آغاز آج سے ہوگا، ان کی کمپین بھی میرے خیال میں شروع ہونے والی ہے، تو ان کی طرف سے ابھی کمپین نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ جی وہ اپنے اجلاس ضرور کر رہے ہیں، ان کے پارٹی کے اجلاس ضرور رہے ہیں، مقامی قیادت کے اجلاس ضرور ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو یہ دونوں گروپ بڑے بھرپور انداز سے کمپین کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب بھی 24/7 اسی علاقے میں ہیں، 24 گھنٹے اسی علاقے میں ہیں،
اور ان کے خاندانی دوست بھی اب کچھ ساتھ ان کے شامل ہو چکے ہیں اور وہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ کسی طرح سیاسی ساکھ کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی سیاسی گراف کو جو ہے نا بہتر بنایا جائے، تاکہ کل کو دیکھیں ادریس بھی ہار جیت ضرور ہوتی ہے، لیکن ویٹیج برابر رکھنا، اپنے ووٹر کے سامنے اس کے ساتھ رہنا، فیلڈ میں کھڑا ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ کمپین بڑی دھواں دار کر رہے ہیں، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نوانی کو قریبی ساتھیوں کو کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے دوستوں پہ وہ خوب پہرا دے رہے ہیں کہ ان کا دوست کوئی ٹوٹ کے ادھر نہ جائے، یا کسی کی ناراضگی ہے تو اس پہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک قدرتی طور پر ہوتا ہے، یہ ایک صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ اقتدار سے بہت کم لوگ ٹوٹتے ہیں، جبکہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہاں سے لوگ ایزیلی ٹوٹ کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو یہ ایک ہوا کا رخ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ہوا کا رخ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جو درمیانہ ووٹر ہوتا ہے نا، جس کی نہ وہ پارٹی ہوتی ہے نہ وہ پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات یا معاملات دیکھ کے یا ہوا کا رخ دیکھ کر وہ تبدیل ہو رہا ہے اس میں۔ ابھی میں آپ کو بات بتاؤں نا، ڈھانڈلا صاحبان کی طرف چکوک میں ایک بڑا نام شامل ہوا ہے، رانا شکور عرف باؤ، یہ نوانی گروپ کو چھوڑ کے ڈھانڈلا گروپ میں آ گیا۔ اسی طرح سر یہ ملک صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا نام کیا یہ نوانی گروپ کا ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ کارکن ہیں، بڑے قریبی ساتھی ہیں اعجاز شاہانی صاحب کے۔ اس زمرے میں چلو پھر بھی نوانی گروپ کے تو ہو گیا نا، پیپل پارٹی نے علاج تو کیا ہے، چلو چلیں جی تسلیم کر لیتے۔ یہ تو آپ اچھا، پھر تھل جو ہے حسن والا ہے، وہاں سے چھینا برادری کے بڑے بڑے نام ہیں، جو ہے نا غلام حیدر چھینا ہے، عاشق چھینا ہے، عنایت اللہ ہے، ملک غلام عباس چھینا ہے، چھینا برادری یہ جو نوانی گروپ کو چھوڑ کے گئی ہے، یہ بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کو فالو تو کر لے ہیں نا لوگ، ڈاکٹر صاحب کی طرف ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک اقتدار کی ہوا ہے، ان کے سعید اکبر کے بھائی ایم این اے بھی کھڑے ہیں، ان کے 2 MP بھی ہیں، وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں، لوگوں کو امیدیں بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی کام نہیں۔ آخر ان کی طرف جو دوست جا رہے ہیں، مزہ تو یہ آ رہا ہے نا کہ ڈھانڈلا گروپ کی طرف بھی اس وقت دوست اگر جانا، نوانی گروپ کا جانا، جن کو یہ پتا ہو کہ یار ہو سکتا ہے ڈھانڈلا گروپ دور سے باہر ہو جائے، پھر بھی وہ جانا یہ چھوٹی بات بڑی بات تھی۔ تو یہ سب محنت ہے، لگن ہے، ہر بندے کا اپنا پیار محبت ہے۔ دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو یوسف شاہ جنوبی میں نوانی گروپ جو ہے نا آج کل وہ بھی بڑا دعوے کر رہا ہے کہ ہمارا لاڑکانہ بن گیا۔ سید طاہر سجاد شاہ جو چیئرمین ہیں، ان کی قیادت میں کافی برادریاں بھی شامل ہوئی ہیں، بڑا افطار ڈنر بھی دیا گیا ہے۔ تو نوانیوں کو ایک ضرور ہے کہ میں نے جنرل الیکشن میں بھی دیکھا ہے ادریس بھائی، ان کے دوستوں نے نوانیوں کی عزت بڑی بڑھائی ہے۔ یہاں بکھر میں بڑے بڑے میرج ہالوں میں بڑے بڑے پروگرام دیے گئے ہیں، پلس کھانے بھی دیے گئے، تو واٹر سپورٹر کو بھی عزت ملی اور ان کو بھی دی گئی، تو ان کو لوگ اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ ملک صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، ملک صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک عام کارکن نوانی گروپ کی الیکشن کمپین کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے نوانی گروپ کا، جبکہ مد مقابل جو روایتی حریف ہیں ادھر سے یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ ایک، جبکہ 10 سال اقتدار میں تو وہ بھی رہے ہیں، تھوڑا سا ایک فرق ضرور ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈیپینڈ کیا عامر عنایت شاہانی پہ، غضنفر چھینا پہ، اپنے عزیز و اقارب پہ کہ ڈاکٹر صاحب جب نہیں ہوتے تھے، ان کا ظاہری بات ہے بزنس بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، ان کا پروفیشن بھی ہے، وہ ہر ٹائم ہی سیاست کریں، آخر کتنی سیاست کریں، کتنا آخر انسان ہے، اس کا اپنا کچھ نظام بھی ہوتا ہے، رزق بھی کمانا ہے۔ تو یہ جو پیچھے تھا یہ سست روی تھی۔ نوانیوں کا یہ تھا کہ وہ اقتدار سے باہر تھے تو وہ کام کرتے رہے۔ پھر رشید اکبر کا جو ایک ٹائٹل مشہور ہے نا کہ اس نے کام ہوتا ہے تو کہہ دیا، نہیں ہوتا تو لارا نہیں تھا۔ تھوڑی سی سستیاں ضرور رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا رہا، اور پھر عامر شاہانی بھی چلے گئے، اسی طرح غضنفر چھینا کا بھی کوئی خاص کریکٹر رہی ہیں۔ اچھا اب ایک شاہ پور لشکرانی میں سردار بلوچ خان پوری برادری کے ساتھ نوانی گروپ میں شامل ہوا ہے، یہ بھی ڈانڈلا گروپ کا بہت اہم دھڑا تھا۔ یہ بڑے دھڑے توڑنا یہ اصل یہ چیز ہوتی ہے۔ وہاں جناب وہ آگئے بیل سے ان کے پاس ملک مہدی حسن، ملک نذیر پرنس، ملک یعقوب ارائیں،
یہ لوگ آ گئے, رانا شفیع آ گئے, اچھا یہ بڑا جلسہ بھی دے رہے جی. ہیں. اب سب سے بڑا دیکھیں, میں نے شمولیتیں بہت دیکھی ہیں, چودھری نصر اللہ بھی آ گئے, ظفر بھٹی بھی چلے گئے, اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں. ایک شاہانی سے شمولیت ہوتی ہے. علامہ کلب عباس شاہانی صاحب ڈھانڈلا گروپ کی انہوں نے بھرپور کمپین کی ہے, وہ چھوڑ گئے ہیں. اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا وجوہات ہیں. یہ تو سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. یعنی کہ جو مرکزی کردار تھا ڈھانڈلا گروپ کی کمپین, اقتدار کا فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ اب دیکھیں ہمارے پاس ابھی اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی. بہرحال اگر دیکھا جائے تو نوانیوں کی طرف زیادہ رجحان ہے, ڈھانڈلا کی طرف ذرا کم ہے یہ دھڑے شامل ہونے کا. اگر کوئی شامل ہو رہا ہوگا تو ان کی بہت قرابت کی وجہ سے ہو رہا. یہاں یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کی وجہ سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آنے والے ٹائم کو بھی دیکھ کے ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھی کام بھی کرانے ہیں, کوئی مفادات میں تعمیر و ترقی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا نوانی گروپ کو ایج ضرور ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو پرسنل کمپین ہے وہ خاصا جذبے سے ہیں, اور انہیں جذبے سے لڑنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھرپور کمپین, اور قطع نظر ہار جیت کیا ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن انہیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ رنگ لاتا ہے محنت. نہیں, کمپرومائز کے کوئی چانسز ہیں کوئی دستبرداری کے؟ نہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی خواہش ہے. جی, خبریں تو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. وہ یہ نہیں کریں گے. ان کی ایک سیاسی بصیرت کی معاملہ ہے, ان کے قد کاٹ کا معاملہ ہے, ان کے گروپ کے ویٹیج کا معاملہ ہے. آج نہیں تو کل, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آج نوانی گروپ نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں, کل کو حالات کچھ بھی. الیکشن جیتنے کے لیے ہی نہیں ہوتا, اپنی سیاسی بقا کے لیے, سیاسی جو ہے پارٹیاں وقت کی نزاکت کے حساب سے چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور جہاں تک میں ویسے اپنا ایک ذہن بتا دوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہتر پاکستان پیپل پارٹی ہے جس کا گیپ کھڑا ہے, اور وہ ہمارے علاقوں میں سے کوئی بھی گروپ ان کو جوائن کر سکتا ہے. وہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے, وہ بھی بہت اچھی پارٹی ہے. ملک صاحب, میرے پاس کچھ ڈیٹیل ہے نوانی گروپ کی شمولیت کی. چک نمبر 68 ٹی ڈی اے ڈھانڈلا گروپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. یہاں پر صوب برادری جو ہے وہ 30 سالہ رفاقت چھوڑ گئی ہے ڈھانڈلا گروپ کی. اسی طرح چک نمبر 67 ٹی ڈی اے, یہاں بھی جو ہے بڑا جھٹکا ہے. درخان برادری ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے انہیں. موضع حسین آباد یونین کونسل شاہانی, یہاں پر جو ہے وہ موہانہ برادری جو ہے وہ ڈھانڈلا گروپ کو چھوڑ کے گئی ہے. یونین کونسل ملا والی بستی جھوک سامٹیا, یہاں پہ جو ہے امتیاز دومی ہے کوئی, یہ ڈھانڈلا گروپ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے ساتھ بستی چناوڑ میں دیکھیں اسلم چناوڑ جو ہے بلوچ, پرانا نام ہے, تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں, وہ نوانی گروپ کا حصہ بنے ہیں. چناوڑ اسلم چناوڑ چھوڑ گیا, ڈھانڈلا گروپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے وہ چھوڑ گئے ہیں. وہ تو پی ٹی آئی کے جالے تھے سب مگر ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ بھی رہے ہیں. وہ شاہانی ڈھانڈلا گروپ کے 2018 کے الیکشن میں وہ ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ تھے. چک نمبر 27 ٹی ڈی اے سے رفیق نمبردار اپنے بھائیوں سمیت ڈھانڈلا گروپ چھوڑ گئے ہیں. چک نمبر 81 ایم ایل سے جو ہے ارائیں کھوکھر اور پھپھرے برادریوں کے سینکڑوں افراد جو ہے انہوں نے رشید اکبر نوانی کو دعائے خیر دی ہے. چک نمبر 72 سے جو ہے وہ نہرو جٹ اور سندھو کھوکھر برادریاں جو ہے وہ نوانی گروپ میں شامل ہوئی ہیں. میری کل بات ہوئی ہے, فوکل پرسن ہے ڈھانڈلا گروپ کے فہیم صاحب, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ قیادت نے کہا کہ ذرا میڈیا پہ جو دھڑے شامل ہو رہے ہیں انہیں ہائی لائٹ نہیں کرنا, اور ساتھ انہوں نے وجہ بڑی لاجیکلی بتائی ہے. انہوں نے کہا جس کی ہم تصویر لگاتے ہیں اگلے دن نوانی اسے واپس لے لیتے ہیں. تو آپ نوانی گروپ کا یہ بھی کریکٹر دیکھیں نا کہ اگر وہ پبلکلی کسی کو لے آتے ہیں تو یہ پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اندرون خانہ ان کے پاس بھی بڑا میٹیریل ہے. ملک صاحب وہ ووٹ اعتماد کا ہوتا ہے, زبردستی آپ کسی کو نہیں لے سکتے, زبردستی نہیں لے سکتے. دیکھیں یہ لاجک میں نہیں مانتا, یہ پرفیکٹ لاجک ہے. دیکھیں جی, میرا ذہن اگر تسلیم کرے گا تو میں ووٹ دوں گا, ادروائز میں ووٹ نہیں دوں گا. نہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ کے نہیں ٹکرا سکتے. یہاں دیکھیں مجید خان نیازی نے کیا کہا کہ سردار ہیں, یہاں سرداروں سے لوگ ڈرتے تو ہیں نا, چاہے وہ ڈانلے ہوں تو چاہے نوانی ہو. یہ تو بات فیکٹر ہے کہ نہیں ہے, دیہاتی علاقوں میں ہے کہ نہیں ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پولنگ پہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں سردار,
اور پولنگ بوتھ کے جہاں سٹیمپ لگانی ہوتی ہے, جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ بیچارہ ووٹ کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے تو سردار سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مجبوراً مہر لگا کے جاتا ہے, تو حق چھینا جاتا ہے نا. ملک صاحب پھر تو 5 سال اقتدار ان کے پاس ہے, ظاہر ہے پھر تو لوگ بات ہے کہ آپ ووٹ پھر یہاں ووٹ کا حق بھی تو چھینتے ہیں نا. پرچی دیکھیں, ایک خفیہ رائٹ ہے, یہ پولنگ بوتھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے سردار وڈیرے, اپنے اپنے حلقوں میں ان کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, ایک ایک بندے پہ نظر رکھ کے جناب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, سگریٹ کے کش بھی لگا رہتے ہیں, ووٹر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے نا, یہ بھی تو ظلم ہے کہ کسی کا رائے. دیکھیں یہ تو بھکر کا واحد ایک پولنگ اسٹیشن ایسا ہے جنرل الیکشن کا جس میں مخالف کا ایک مخالف کو ووٹ نہیں پڑا, ایک ووٹ ضائع نہیں ہوا, کوئی بندہ بیمار نہیں تھا, کوئی بندہ شہر سے باہر نہیں تھا. ادریس بھائی وہ سلیکٹی میں کہتے ہیں کہ بھائی حاجی سنت توئن, مقصد ہے کہ جس کا داؤ لگتا ہے, جب انگور کھٹے ہیں والی بات ہے, جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے. یہ آپ بات چھوڑ دیں, مگر واحد ایک پولنگ اسٹیشن تھا جبکہ سارے اس پہ پیرا تھے. جس کو اعتراض ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہمیں تو ایز اے میڈیا پرسن ہے. دیکھیں اگر وہ نوانی ہے یا ڈانڈلا گروپ کا ہے, وہ اپنا پہرا دیں اپنے اس پہ پولنگ پہ جا کے. چلے جی, یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ اگلے ووٹر کے آگے آپ بیٹھ کے آنکھیں دکھائیں اور وہ آپ کی طرف ووٹ لگائیں. ملک صاحب نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے امیدوار اور مقامی قیادت آج بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی بھرپور کمپین بھی ہوگی, لوگوں کی دلچسپی بھی ہوگی, اور جو پہلے ہراسمنٹ کے ایشو تھے, جو پریشر تھا, وہ ختم ہو جائے گا. اب ایک میں آپ کو بات بتاؤں, مجید خان نیازی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں, کوئی دھاندلی فیکٹر نہیں ہوگا. انہوں نے بھی کلیئر کہا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے, آپ ان کی وائس ریکارڈنگ بھی سنیں گے. انہوں نے کہا میں نے میاں والی الیکشن لڑا ہے, میں نے لئیہ میں لڑا ہے, ووٹر ووٹ دینا چاہے, کوئی دھاندلی نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کو فیئر قرار دیا ہے, اور اب فیئرنیس میں ایک تو کاؤنٹنگ نکل کے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کتنا ہے. جیسے کچھ حلقوں کا یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بھرپور مقابلے میں آئے گی, اچھا خاصا ووٹ بینک لے گی. تو یہ تو اب پھر نمبرنگ پہ ہم کھڑے ہیں کہ نوانی اور ڈھانڈلا کا جنگ ہے الیکشن میں. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر پی ٹی آئی ہو سکتا ہے ان دونوں گروپوں میں اوپر نیچے آ جائے, یہ بھی کچھ نہیں کہا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا ریلا ایسا چلے, الیکشن کو بھاگ کے لے جائے. یہ تو پولنگ ڈے کے رزلٹ ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے, اور ساتھ ساتھ کمپین سے بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ لوگوں کا کیا رجحان ہے. اب کسی ووٹر کے پاس یا کسی گروپ کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں کمپیننگ دی جا رہی. ملک صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی بھرپور الیکشن کمپین ہو 93 میں اور بڑا اپ سیٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں, اپ سیٹ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ اپنوں کے اندر وفاداری اور سچائی نہیں ہے کمپین کرنے کے لیے. اگر اپنے دیکھیں, آپ کسی جذبے سے کوئی کام کے پیچھے لگیں گے تو آپ اس کو اپنی انا بنا دیں گے. تو یہاں انا نہیں ہوگی سر, یہاں رکھ رکھاؤ ہوگا. دوسری طرف آپ کا دوستی تعلق داری کھڑی ہے, آپ ان کو نیچا کیسے دکھائیں گے؟ ایک گروپ کو نیچا دکھائیں گے تو ووٹر اور دوسرے دیکھ فرض کیا صرف نوانی گروپ پہ ہٹ کر کے کمپین ہوتی رہی تو ان کا ووٹ بینک بڑھتا جائے گا, لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی کہ کیا یہ مناپلی ہو رہی ہے. ہاں کمپین کھلے دل سے ہو, لیکن کر نہیں سکتے, میں مانتا نہیں ہوں, مجھے نہیں لگتا. یہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا تو سمجھ آ جائے گی کہانی ساری. مگر ملک صاحب جو میں سمجھتا ہوں اگلے الیکشن میں جو آنے والا الیکشن ہوگا تو وہاں پر پی پی 93 میں آپ کا پی ٹی آئی کا امیدوار سب سے بھاری ہوگا. بالکل بھاری ہوگا, بالکل ہوگا. آج آپ دیکھیں گے کہ یہ ان دونوں بڑے گروپ نوانی اور ڈھانڈلا کے برابر اگر سکندر خان کی پوزیشن چلی جائے گی تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آنے والے وقتوں میں ضلع بکھر میں پی ٹی آئی بڑی ٹف کنڈیشن میں ہوگی اور بیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, اور پھر انہی وڈیروں کو پی ٹی آئی کی طرف موو ہونا پڑے گا. ان کی مجبوری بن جائے گی چاہے جماعت جس پوزیشن میں بھی ہوگی. بہت شکریہ ملک صاحب. اپوزیشن میں رہ کر اقتدار گروپ کے ساتھی توڑنا بھی بڑی کامیابی ہے. اقتدار فیکٹر اہمیت کا حامل ہے, یہی وجہ ہے کہ 70% نوانی گروپ اور 30% ڈھانڈلا گروپ کی طرف عوام کا جھکاؤ ہے. ناظرین, کل کی جو بھرپور پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین کا آغاز ہونے جا رہا ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن کی سمت کا تعین کرے گی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر الیکشن بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن 93 میں لڑ لیا تو آنے والے
आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का उम्मीदवार वहां पर सब पर हावी होगा। बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।